बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन 7 बार 7 मुख्तलिफ लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की। मैं चीख रही थी पर मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन आखिर में मेरे साथ ज़्यादती करने वाले शख्स ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं सारी तकलीफ़ें भूल कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मेरे आंसू खुशी में बदल गए। चीखते चीखते मेरा गला खुश्क हो चुका था, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं था। मेरी हालत बद से बदतर होती चली गई थी। मुझे बख्श दो, मुझ पर रहम खाओ। इन्हीं जुमलों की तकरार मेरे लबों पर थी, लेकिन मेरे आगे इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदे थे, जिन पर मेरे आंसुओं का कोई असर ही नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो मेरी हर चीख पर हंस रहे थे। ये एक अजीब सी ऊंची नीची पथरीली सुनसान जगह थी। मेरे जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान पड़ चुके थे। जो कि मेरे साथ हो रहा था वो नाकाबिले बयान था। मेरे गले में पड़ी जंजीर को इस तरह नोचा गया था कि गर्दन तक जख्मी हो गई थी। मेरा लिबास जगह जगह से फट चुका था और मेरे बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भेड़ियों के गिरोह में फंस गई हूँ। आंखों से आंसू बहते बहते सूख चुके थे और मेरा दिल चाह रहा था कि बस अब मेरी रूह मेरा जिस्म छोड़ जाए। माजी के कुछ लम्हे मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। मैं अजियत के वो लम्हे झेल रही थी जो कोई भी लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरी इज्जत तो पामाल हो चुकी थी। अब तो मेरी रूह में भी सहने का हौसला बाकी नहीं रहा था। मैं अगर यहाँ से बचकर निकल भी जाती तो मेरे पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं बची थी। मैं एक ही दिन में 4 दफ़ा ज़्यादती का निशाना बन चुकी थी और अब 5वां इंसान मुझे नोचने के लिए मेरे करीब आ गया था। मैं उसके आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। मेरे जिस्म में इतनी कुव्वत भी बाकी नहीं रही थी कि मैं उठकर बैठ सकती या मज़ाहमत कर पाती, मगर वो इंसान नहीं, दरिंदे थे जिन्हें एक 16 साला दुबली पतली लड़की पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। मेरे करीब आते ही उस शख्स ने मेरे बालों को कस कर पकड़ा और मेरे चेहरे पर इस तरह झटका दिया कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरी चीख मेरी हालत में दम तोड़ गई थी। मैं बुरी तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर रो रही थी, लेकिन खुद को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। उस वीराने में मुझे बचाने ना ही कोई आया था और ना ही कोई आ सकता था, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर थी। मेरी चूड़ियां टूट टूट कर कलाई में जगह जगह चुभ गई थी और हाथों से खून भी रस रहा था। बाकी 4 लड़कों की तरह उस 5वें लड़के ने भी 1 घंटे तक मेरे साथ वो सब कुछ किया कि जिसे बताते हुए भी मैं शायद शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊं और सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। वो 5वां लड़का मुझे छोड़कर हटा तो मुझे लगा कि अब ना ही मेरे जिस्म में जान बाकी रही है और ना ही किसी और के नोचने के लिए जगह मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा ऐसा बाकी नहीं बचा था जहां जख्म न होता। लेकिन मेरी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मेरे गुनाहों ने मेरा पीछा किया था और मुझे यहाँ तक ले आए थे। ज़मीन के पत्थर मेरी कमर में मुस्तकिल चुभ रहे थे और मिट्टी मेरे सर में भर चुकी थी। मेरे हाथों और चेहरे पर भी मिट्टी ही मिट्टी हो रही थी। और फिर छठा लड़का भी मेरे करीब चला आया। मैं पूरी कुव्वत से चीख उठी, अब तो मुझ पर रहम खाओ। मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो? मैं अभी तक नहीं जानती थी कि मुझ पे ये आजमाइश क्यों आई है। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, मुझे अपनी मौत वाज़िया दिखाई दे रही थी, क्योंकि ना ही जीने की कोई उमंग बाकी बची थी और ना ही हिम्मत। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरे गुमान में भी नहीं था। उस छठे लड़के ने मेरे जो कान में कहा, उसे सुनकर मेरे आंसू खुशी में बदल गए। कुछ देर की सारी अजियत जैसे हवा हो गई। ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह उसकी एक बात ने मेरे सारे जख्मों पर मरहम रख दिया था। मेरा नाम सफीना था और मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन खुदा ने मुझे शक्ल और अंदाज ऐसा दिया था कि हर कोई मुझे बहुत ही अमीर लड़की समझता। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरा बोलने का अंदाज और आवाज़ भी बहुत मीठी थी।
میں صرف 15 سال کی تھی کہ جب سے ہی میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں پڑھنا چاہتی تھی اور اپنی اماں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ میری اماں لوگوں کے کپڑے سی سی کر گھر چلایا کرتی تھی۔ میری اماں کی آنکھیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں اور سلائی کا کام بھی بند ہونے لگا تھا۔ ہمارے گھر سلائی کا کام دینے کے لیے زیادہ تر امیر عورتیں آتی تھیں جن کے دل بہت ہی تنگ تھے۔ ایک جوڑے کے 500 روپے دینے میں بھی ان کی جان جایا کرتی تھی، اور یہی دیکھتے ہوئے میں نے سلائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ ان امیر عورتوں کے مہنگے ترین کپڑے اور زیورات جوتے دیکھ کر میرے انداز میں بھی بہت سی خواہشات جنم لے چکی تھی۔ میں بھی ایسی ہی شاہانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ نہ جانے کیوں میں اس غریب گھر میں پیدا ہو گئی۔ میری عمر کم تھی، اس لیے اماں چاہتی تھی کہ میں پڑھائی پر دھیان دوں۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی جہاں آنے والی لڑکیاں مجھ جیسے ہی غریب تھیں، لیکن وہ لوگ مجھے امیر سمجھتی تھی۔ دراصل امیر عورتوں کے ہمارے گھر آنے جانے کی وجہ سے میں نے ان کے انداز اور زبان بھی کافی حد تک سیکھ لی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں سب میں امتیاز تھی۔ ایک دن میرے سکول کی سہیلی نے بتایا کہ اس کی بہن ایک بڑے پارلر سے کام سیکھ رہی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا پارلر کھولے گی۔ اس کام میں بہت ہی پیسہ ہے۔ مجھے ویسے ہی سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ یہ سن کر میرے دل میں بھی ارمان جاگا کہ میں بھی پارلر کا کام سیکھ لیتی ہوں، گھر میں ہی آرام سے پیسے کما لوں گی۔ اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے میں اس کی بہن کے ساتھ اس بڑے پارلر میں چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ میں کام سیکھنے کی بات کر لوں تو پھر اماں کو بتا دوں گی۔ پارلر میں کام سیکھنے کی فیس تو بہت زیادہ تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن وہاں موجود ایک میک اپ آرٹسٹ نے مجھے کہا کہ جب میں اتنی خوبصورت ہوں تو اپنا حسن ضائع کیوں کر رہی ہوں؟ میں تو اپنی خوبصورتی کے ذریعے بہت پیسہ کما سکتی ہوں۔ وہ سر سے پاؤں تک بغور میرا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلے تو اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، لیکن پھر میرے دل میں لالچ آ گئی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا کام کرنا ہے؟ اس نے بتایا کہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر فیشن شو میں واک کرنی ہے اور اس کام کے بہت اچھے پیسے مل جائیں گے۔ مجھے بھی مہنگے ترین کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا، لیکن فیشن شو کے نام پر میں گھر آ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری اماں کبھی اس کام کے لیے مجھے اجازت نہیں دے گی۔ وہ کہنے لگا کہ تم سکول جانے کے بجائے یہاں آ جانا، میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا اور گھر لوٹ آئی۔ سارا راستہ میرے ذہن میں اس کی بات گونجنے لگی۔ گھر پہنچی تو اماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ گھر میں کھانے کو راشن ہی نہیں تھا تو اماں کی بیماری کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ اماں کی حالت دیکھ کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں شو کا کام ضرور کروں گی۔ اس دن تو میں نے پاس پڑوس سے پیسے ادھار لے کر اماں کی دوا کر دی، لیکن اگلے دن کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں سکول جانے کی بجائے اس آدمی کے پاس پہنچ گئی۔ یہ بات میں نے اپنی دوست کی بہن کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ آدمی مجھے ایک جگہ لے گیا جہاں بہت ساری لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ اس نے میری ملاقات شو کی آرگنائزر سے کروا دی۔ وہ مجھے اپنے آفس میں لے گیا اور لباس اتارنے کو کہا۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر کام چاہیے تو پہلے تمہیں اپنا آپ دکھانا ہوگا، اس کے بعد ہی میں تمہیں کام دے سکوں گا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں آنے والی ہر لڑکی کو پہلے اپنا آپ دکھانا پڑتا ہے۔ تمہیں پیسے ہی تمہارے جسم کے دیے جائیں گے، کپڑے تو سب ہمارے ہیں۔ تم جیسی یہاں کئی لڑکیاں روزانہ آتی ہیں، اسی لیے یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کام کرنا چاہو یا نہیں۔ اماں کی بیماری، گھر کے حالات اور ابا کے انتقال کے بعد سے رشتہ داروں کا رویہ، ان سب باتوں نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کی بات مان گئی۔ وہ میرے وجود کے ہر حصے کو اپنے حساب سے جانچنے لگا اور بہت دیر تک مجھے چیک کرنے کے نام پر پامال کرتے رہنے کے بعد اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں اس کے حساب پر فٹ نہیں کرتی۔ میں جو بہت دیر سے ضبط کر کے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، میرا ثمر جواب دے گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑائے اور کہنے لگا کہ ابھی تم بہت کم عمر ہو اور حسین بھی ہو،
तुम चाहो तो और भी इस तरीके से पैसे कमा सकती हो। उसने अब मुझे अपना ज़ाती नंबर दे दिया और कहने लगा कि जब भी पैसों की ज़रूरत हो मुझे एक फ़ोन कर देना। मैं वापस अपने घर चली आई थी। उसके दिए हुए पैसे इतने थे कि अम्मा की दवाएं और कुछ दिन का घर का खर्चा निकल आया, लेकिन काम मुझे नहीं मिल सका था। 15 दिन बाद मुझे दोबारा से पैसों की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने उसे फ़ोन कर दिया। अम्मा का फ़ोन अब मेरे ही इस्तेमाल में था। उसने मुझे एक जगह पर बुलाया और जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि वहाँ कोई शूट हो रहा है। उसके बाद उसने मुझे एक बहुत ही नाजेबा सा लिबास दिया और कहने लगा कि तुम्हें ये फ़ोटो शूट करवाना है। वो लिबास देखकर मेरी ज़बान गुम रह गई थी, क्योंकि वो लिबास न होने के बराबर ही था। उसने मुझे 50,000 रुपए की ऑफ़र की थी। इतने पैसे तो मैं 6 महीने में भी नहीं कमा सकती थी। मैंने अपने ज़मीर को मारा और पैसों की चमक के आगे अपनी आंखें बंद कर ली। वो लिबास पहनकर मैं कई मर्दों के आगे बैठ गई। वो लोग तरह तरह से मेरी तस्वीरें खींचने लगे। कुछ देर तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। शर्म के मारे मैं नज़र नहीं उठा पा रही थी और फोटोग्राफर मुझे तरह तरह से बैठने को कह रहे थे, और जब मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी तो वो बाकायदा मुझे हाथ लगाकर ठीक कर रहे थे। पहले तो मुझे अपने जिस्म में करंट लगता हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे जैसे ये सब आम सा लगने लगा और बहुत आसानी के साथ मैं उन लोगों को पोज देने लगी। इंतहाई घटिया किस्म के उस शूट के बाद 50,000 रुपए मेरे हाथ में आ गए थे और मैं खुशी खुशी घर लौट आई थी। अम्मा को यही मालूम था कि मैं स्कूल गई थी। जब इंसान भूखा होता है तो कभी कभी वो सही और गलत बोल जाता है। मैंने भी पेट पालने के लिए सही और गलत को भुला दिया। मैंने वो पैसे अपने बैग में छुपा दिए और आहिस्ता आहिस्ता खर्च करने लगी। अम्मा को मैंने यही बताया कि मेरे टीचर ने हमारे हालात देखकर मेरी मदद की है। हर 15 से 20 दिन के बाद मुझे फ़ोटो शूट के लिए बुलाया जाने लगा और हर गुजरते दिन के साथ फ़ोटो शूट होने लगा था। मगर अब मैं इन सब में आदी हो गई थी। मुझे यकीन था कि मेरी माँ को कभी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस शख्स ने मुझे बताया था कि ये सारी तस्वीर बाहर मुल्कों में जाने वाले रिसालों में छपती हैं और इनका हमारे मुल्क से कोई वास्ता नहीं है। एक दिन मैं फ़ोटो शूट से वापस घर आई तो अम्मा को इंतहाई गुस्से में पाया। अम्मा के हाथ में वो सारे पैसे लग गए थे जो मैंने पिछले 1 महीने में कमाए थे, और वो पूरे लाख रुपए थे। अम्मा ने वो नोट मेरे मुंह पर मारे और कहने लगी कि सच सच बता कि तू क्या करके आती है। कुछ देर तो मैंने अम्मा के आगे झूठ का सहारा लेती रही, लेकिन वो मेरी माँ थी और उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। मजबूरन मैंने उनको सच सच बता दिया। पहले तो अम्मा ने मुझे बहुत मारा और रोती रही। फिर जब अम्मा का गुस्सा ठंडा हुआ तो मेरे आगे बैठकर कहने लगी कि सफीना, तुमने ये क्या कर दिया? जिंदगी भर की इज्जत को मिट्टी में रौंद दिया। तेरे बाप ने हमेशा हक हलाल कमाया। तेरे बाप के मरने के बाद मैं लोगों के कपड़े सीती रही, लेकिन कभी किसी गलत रास्ते पे कदम नहीं रखा। तेरे अब्बा के इंतकाल के वक्त मैं जवान भी थी और हसीन भी। चाहती तो बहुत सारे गलत कामों के जरिए इतना पैसा कमा लेती कि तू और मैं आज ऐश की जिंदगी गुजार रहे होते, लेकिन मेरे दिल में खौफे खुदा था। मुझे सही और गलत का इल्म था और यही इल्म मैंने तेरे अंदर भी डाला था, लेकिन पैसे की चकाचौंध ने तुझे इस कदर अंधा कर दिया, तू अपनी आबरू ही लुटा आई। अम्मा मेरे पैरों पर गिर गई और कहने लगी कि मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। तू अपने गुनाहों की तौबा कर ले और आइंदा ये काम मत करना। अम्मा ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं वाकई गुनाहों की दलदल में धंसती चली जा रही हूँ। मैं पेट भरकर खाना तो खा रही थी, लेकिन अब जिंदगी में पहले जैसे सुकून नहीं रहा था। मैं सोने लगती तो मुझे नींद ही नहीं लगती थी। एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर कचोके लगाता रहता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और इस बात की भी खुशी थी कि बहुत जल्द मैं इस गुनाहों की दलदल से निकलने वाली थी। लेकिन मैं भूल गई थी कि कुछ गुनाह कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। मैंने अगले फोटो शो के लिए साफ मना कर दिया था। खुदा के आगे सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना शुरू कर दी थी, लेकिन अब वो लोग मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मेरी कम उम्री, मेरा हुस्न बिक रहा था, इसलिए वो लोग मुझे ज़्यादा पैसों की ऑफर दे रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने उनसे जान छुड़वाई।
میں نے اور اماں نے کرائے کا گھر بھی بدل دیا۔ میں سکول سے گھر اور گھر سے سکول کے سوا کہیں نہیں جاتی تھی، لیکن پھر ایک دن سکول سے واپسی پر ایک سفید کلر کی گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور مجھے اندر کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتی، میرا پورا منہ دبوچ لیا گیا۔ وہ 5 لڑکے تھے جو گاڑی میں موجود تھے، سب کے چہروں پر نقاب تھے۔ میں مزاحمت کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور گاڑی پوری سپیڈ میں شہر سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ مجھے کھینچتے ہوئے ایک جنگل جیسی سنسان جگہ پر لایا گیا تھا۔ اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ 5 فون پر کسی چھٹے کو آنے کا کہہ رہے تھے۔ ان کے درمیان اس بات کو لے کر بحث چل رہی تھی۔ میں موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ اس قدر غافل بھی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک میرے قریب آیا۔ اس نے میرا ایسا حشر کیا کہ میرے لیے سانس لینا بھی 2 بھر ہو گیا تھا۔ میں رو رہی تھی اور اس سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری اس بات پر وہ کھل کر ہنسا تھا اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنی شرٹ میں سے ایک میگزین نکال کے میرے منہ پر مارا، جسے دیکھ کر میں شرم سے ڈوب گئی۔ میری نیم برہنہ سی تصویر میگزین کے پہلے ہی صفحے پر نمایاں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، بڑی شریف ساتھی ہو، ایسے لباس میں تصویریں کھنچوا کر میگزین کے پہلے پیج پر لگواتی ہو اور خود کو عزت دار کہتی ہو۔ بیٹا، گناہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے خدا سے سچے دل سے توبہ کیا کرو۔ میری ماں کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ بری طرح مجھے نوچ رہا تھا اور اپنی ہوس پوری کر رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں نے پیسے کی چمک میں اپنا آپ خود ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اگر یہ میگزین ان لڑکوں کے ہاتھ آ سکتا ہے تو نہ جانے یہ اور کس کس نے دیکھا ہوگا۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تصویریں کبھی یہاں نہیں چھپیں گی، تو پھر یہ کیسے ان کے ہاتھ آ گیا تھا اور کس طرح یہ لوگ مجھ تک پہنچ گئے تھے؟ میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا تھا اور ایک کے بعد ایک وہ لوگ مجھے نوچتے ہی چلے گئے تھے۔ شاید یہی میرے گناہوں کی سزا تھی۔ ان کا چھٹا ساتھی بھی آ گیا تھا اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے موت کی دعا مانگی۔ وہ میرے پاس آیا، لیکن اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ اپنا کوٹ اتار کر میرے وجود پر ڈال دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے جو کچھ میرے کان کے قریب ہو کر کہا وہ سن کر میرے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ وہ 5 لڑکے جا چکے تھے۔ میں نے ان کا چہرہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا تھا، ان کے چہروں پر نقاب تھا، لیکن اس چھٹے لڑکے نے مجھ سے اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر سڑک تک لایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا کہیں نہ کہیں اس میں اس کی بھی غلطی ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہی مجھے ایک ایسے شکاری کے جال میں پھنسا دیا جہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی میک اپ آرٹسٹ ضیاء تھا جس نے مجھے فیشن شو کے آرگنائزر سے ملوایا تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ فیشن شوز کی آڑ میں اور بھی کسی طرح کے گھناؤنے کام ہوتے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سب لڑکیوں کی طرح مجھے بھی بس کچھ دیر پروگرام پر واک کرنی ہوگی اور کچھ پیسے حاصل ہو جائیں گے، لیکن شو کے آرگنائزر کی نیت خراب ہو گئی تھی اور اس نے پہلے تو جانچ کے نام پر مجھے بے حجاب کیا اور پھر اپنے دوسرے گندے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی غربت اور اماں کی بیماری سے مجبور ہو کر اس کی بات مانتی چلی گئی۔ جس میگزین کے کور پر اس نے میری تصویر چھپائی تھی وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے ہی ملک میں چلتا تھا۔ امیر اور بگڑے ہوئے لڑکے ایسے میگزین خریدا کرتے تھے۔ وہ 5 لڑکے بھی ایسے ہی امیر اور بگڑے ہوئے تھے جو ضیاء کے دوست تھے۔ ان 5 نے ایک دن میگزین ضیاء کو دکھایا جس پر میری تصویر تھی، تو ضیاء مجھے پہچان گیا اور اسے بہت دکھ ہوا کہ میں نے کس غلط راستے پہ قدم رکھ دیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں بہت مجبور ہوں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری مجبوری مجھے ایسے کھائی میں دھکیل دے گی۔ اس نے غلطی سے ان 5 لڑکوں کو بتایا کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دوست اس قدر گر جائیں گے کہ میرا پتہ ڈھونڈ نکالیں گے اور مجھے اغوا کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے۔ مجھے اغوا کرنے کے بعد ان 5 لڑکوں نے ضیاء کو فون کر کے بلایا تھا کہ وہ بھی آ کر اپنا حصہ وصول کریں۔ ضیاء نے ان 5 کو سختی سے منع کر دیا تھا
کہ کوئی بھی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں ایک شریف لڑکی ہوں جو مجبوراً اس گندگی میں اتر گئی ہوں۔ میں بے حجاب ضرور ہوئی تھی، لیکن میرے وجود کو پامال نہیں کیا گیا تھا، اور وہ مجھے اس پامالی سے بچانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے دوستوں سے جھگڑا بھی کیا، لیکن شیطان ان پر پوری طرح سوار ہو چکا تھا۔ میں ضیاء کے آنے سے پہلے ہی وہ پانچوں مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے تھے۔ ضیاء آیا تو وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب تو جو چاہے اس کے ساتھ کر لو۔ میری حالت دیکھ کر ضیاء کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، اور ساتھ ہی اسے اس بات پر افسوس تھا کہ کہیں نہ کہیں اس سب کے پیچھے وہ بھی قصوروار ہے۔ نہ ہی وہ مجھے شوقیہ آرگنائزر سے ملواتا، اور نہ ہی میں اتنا آگے نکلتی، نہ ہی وہ اپنے دوستوں کو یہ بتاتا کہ وہ مجھے جانتا ہے اور میں اسی شہر میں رہتی ہوں۔ نہ ہی وہ میرا پتہ ڈھونڈ کر مجھ تک پہنچ پاتے۔ ضیاء نے میرے قریب ہو کر کہا تھا کہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے میں سب کچھ بھول جاؤں، آگے وہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے اس جہنم سے نکال لے گا۔ وہ مجھ سے شادی کی بات کر رہا تھا اور عزت سے اپنے گھر کی چار دیواری میں تحفظ دینا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ کوئی بھی مرد کسی ایسی عورت کو کیسے قبول کر سکتا ہے جو پوری طرح لوٹی ہوئی ہو۔ ضیاء کہنے لگا کہ تمہارے چہرے پر تمہاری شرافت اب بھی نمایاں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حالات کے ستم نے تمہیں غلط فیصلوں پر مجبور کیا ہے، لیکن جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی ہو اور تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہیں سزا دینے والا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تمہارا ہاتھ تھام لوں گا تو تم دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گی، اور اگر آج میں تمہیں بے سہارا چھوڑ دوں گا تو ایک دفعہ پھر یہ دنیا تمہیں اسی دلدل میں دھکیل دے گی۔ اللہ تو اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دنیا والے نہ ہی اس کے گناہ بھولتے ہیں اور نہ ہی معاف کرتے ہیں۔ وہ مخلص ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا تو میں کیوں اس کے ہاتھ کو جھٹکتی؟ ضیاء مجھے چھوڑنے میرے گھر تک آیا تھا۔ اس نے میری اماں سے رشتے کی بات بھی کر لی تھی اور اگلے ہی دن میرے ساتھ نکاح بھی کر لیا تھا۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ عورت کی بھلائی پردے میں ہی ہے۔ نہ جانے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس طریقے سے بہت جلد اور بہت آسانی سے روپیہ پیسہ کما سکتی ہوں۔ میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ خدا نے سب کا رزق طے کر رکھا ہے، اور ہم انسان اس سے ایک نوالے سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ ہمارے اندر کی ہوس ختم نہیں ہوتی، اور ہم حرام کاموں اور حرام راستوں کے ذریعے پیسہ کما کر سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں زیادہ رزق مل جائے گا۔ جس خدا نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر رزق پہنچانے کا انتظام کیا ہے، وہ خدا ہمیں دنیا میں رزق کیوں نہیں دے گا؟ لیکن کبھی کبھی ہم انسان پیسے کی چکا چوند میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط میں فرق بھول جاتے ہیں۔ ہمیں خدا کے احکامات بھی یاد نہیں رہتے کہ خدا نے تو مرد اور عورت دونوں کو ہی حیا کا حکم دیا ہے، اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ